آیت تلاش کرو جو اس رفع الیدین سے منع کرتی ہو. پورا قرآن تلاش کیا, نہ ملی. کہا اچھا یار آیت بناتے ہیں. آیت بنا لی, اس کے اندر ایک آیت لکھی جس کے الفاظ سناتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا قیل لکم, جب تمہیں یہ بات کہی جائے کہ تم اپنے آپ کو, اپنے ہاتھوں کو کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ, ان الفاظ کے ساتھ ایک آیت بنائی اور صفحہ نمبر 6 پہ یہ آیت موجود ہے. آج بھی کتاب موجود ہے, لیکن جائیے اس کے اندر ترجمہ کرتا ہے, اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا. رفع الیدین سے روکنے کے لیے یہ رب کے قرآن کی آیت بنائی کہ ایمان والو نماز کی حالت میں رفع الیدین نہیں کرنا. لیکن جاؤ امت مسلمہ کے افراد, مسلمان کہلانے والوں, اتنی بڑی جسارت ہے, پورا قرآن کھول لیجئے, پورا قرآن اٹھائیے, لیکن پورے قرآن کی ورق کرتانی سے تمہیں یہ آیت نہیں ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا, جب تمہیں یہ بات کہی جائے کہ تم آؤ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ, اپنے ہاتھوں کو روک کے نماز قائم کرو, اس نام کی ان الفاظ کی آیت پورے قرآن کے اندر موجود نہیں, لیکن تقلید کی وجہ سے یہ گھڑنی پڑی. ایک نہیں حدیثیں بھی گھڑی گئی, قرآن کی آیات کو بدلا گیا. ایک آدمی کہتا ہے تقلید کرنی چاہیے, اس نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہتے دیکھیں نا, 3 کا نام ہے, ایک اللہ کا, ایک رسول کا, ایک اولی الامر بھی ہے. ہم نے کہا آگے بڑھو, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تم آپس میں جھگڑو, ایک کہتا ہے نہیں مسئلہ ایسے ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ایسے ہے, جب یہ جھگڑا پیدا ہو جائے تو تمہارے لیے دلیل فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر 2 ہی ہستیاں ہیں, یا اللہ کی ہستی ہے یا رب ذوالجلال نے پیغمبر کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے, تیسری کسی ہستی کا تذکرہ نہیں ہے. انہوں نے کہا تقلید ختم ہوئی, ہم آیت بناتے ہیں. اضاء الادلہ کے اندر آیت بنائی گئی, فرمایا اس کے اندر یہ بات لکھتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولی الامر کا لفظ آیت کے اندر زائد کر کے اپنی اندھی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے رب کے قرآن کو بدل دیا جاتا ہے. ہم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, مسند احمد کی حدیث ہے, البتائی کہتے ہیں نبی کا عمل ہے, آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا, علی صدری سینے پہ رکھا. لوگوں نے دیکھا کہ ان کا عمل تو حدیث سے ثابت ہو گیا, اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا نبی کی حدیث کے اندر اضافہ کرو. مصنف ابن ابی شیبہ کراچی سے قرآن اکیڈمی سے چھپی جاتی ہے, اور وہاں پہ اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا, بس اتنے لفظ ہیں, لیکن اس کے بعد تحت سرہ میرے ناف کے لفظ کا اضافہ کر کے نبی کی حدیث کو بدلا گیا. مجبوری تھی کہ جب ہمارا مسلک ثابت نہیں ہوتا تو ہم تو تقلید کرتے ہیں, لوگ دلیل مانگیں گے, لیکن اس کو کیا پتا کہ اس نے رب کے قرآن کو بدل کے, نبی کے فرمان کو بدل کے شاید اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی لوگ بیدار ہیں, رب کے قرآن کو لیے ہوئے, نبی کے فرمان کو لیے ہوئے, ہر گلی چراہے میں اللہ کی توحید کو, نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے, جب بھی کوئی آدمی نبی کے مقابلے میں اس انداز سے آئے گا, ہمیشہ اہل حق اس کا کلا کما کرتے ہی رہیں گے. حضرات آخری باتیں, آئیے کیا تقلید ان کا ائمہ کے نزدیک بھی درست ہے. نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں لا یقلدن احدکم دینہ رجلا, کوئی آدمی اپنے دین کے مسئلے میں کسی کی تقلید نہ کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تقلید سے منع کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اما سلۃ العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دینکم. کائنات کے اندر کوئی عالم آتا ہے, اگر نبی کے مقابلے میں آئے, ہدایت یافتہ بھی ہوتا ہے, تب بھی اس کی تقلید جائز نہیں ہے, کیونکہ تقلید کیا سکھاتی ہے؟ یہ اندھی فقہ ہے. آخری باتیں لوگوں یاد رکھنا, اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ رب کے قرآن کے مقابلے میں, نبی کے فرمان کے مقابلے میں فقہ حنفی نچوڑ ہو سکتا ہے, کوئی اور فقہ نچوڑ ہو سکتی ہے, میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیوں نہیں مانتا؟ کہ جس فقہ کے اندر یہ بات کہی جائے اٹھاؤ ہدایہ کو, کتاب اللہ شربہ ہے, کوئی چاؤ کی شراب بنا کے آئے, کوئی آدمی گندم کی شراب بناتا ہے, ابو حنیفہ کے نزدیک وہ شراب بھی حلال ہے,
رب کا قرآن شراب کو حرام قرار دیتا ہے، جس فقہ کے اندر شراب کو حرام قرار دیا جائے میں اس فقہ کو نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے امام کا ماں کا بڑا مقام اور شان رکھا ہے، جس فقہ کے اندر یہ دعوت دی جائے اگر کوئی آدمی اپنی ماں سے بھی زنا کرتا ہے اس پہ حد نہیں لگائی جائے گی۔ میں اسی فقہ کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتا ہوں جس فقہ کے اندر یہ بات کہی جائے نبی کو گالیاں دینے والے کو بھی تحفظ دیا جائے، میں اسی فقہ کو نہیں مانتا ہوں جو فقہ کہتی ہے تم امریکہ کے اندر جا کے دارالحرب کے اندر کرائے کی عورت لے کے زنا کر سکتے ہو، میں ایسی ثانی فقہ کو نہیں مانتا ہوں۔ کوئی آدمی مجھ کو یہ بات کہے کہ آج کوئی کرائے پہ عورت لے کے آتا ہے چکلے سے زنا کے لیے اس کو اجرت دی ہے، اجرت دے کو زنا کر لو، یہ ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہ فقہ حنفی اس کتاب کے اندر موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے 500 علماء نے لکھا کعبہ کے رب کی قسم ہے، رب کا قرآن بھی پاک ہے، نبی کی حدیث بھی احترام اور حیا والی ہے، جو حیا کے خلاف ایسے مسئلے کرتا ہے میں اسی فقہ کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نہیں بات ایسی ہے تم الاشباح والنظائر کو اٹھاؤ جو رب کے قرآن کو عورت کی شرمگاہ سے تشبیہ دینے والی فقہ ہو، میں اسی فقہ پہ لعنت بیچتا ہوں کیونکہ رب کے قرآن نے نبی کے فرمان نے جو ہمیں اسوہ دیا ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنے کی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک نہیں 30 اور شرمناک یہاں پہ کر بھی موجود ہیں، میں ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات کہوں گا، ایک نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے گندے مسائل ہیں، اگر کوئی سی شعور آدمی ہے کبھی بھی ایسی اندھی تقلید اور فقہ کو برداشت نہیں کر سکتا تو آئیے ایک ہی راہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، رب کی اتباع نبی کی اتباع ہے، جو رب نے قرآن نازل کیا ہے سنت نازل کی ہے اس پر عمل کر لو، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ جو اس سے ہٹ کے اپنی فقہ لے کے آئے گا، اپنے مسائل لے کے آئے گا، رب ذوالجلال نے نہ ان کی اتباع کا حکم دیا ہے نہ ان پہ چل کے کوئی آدمی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔